اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پروگرام کی بہت ساری انواع و اقسام ہیں، جیسے ابھی آپ حضرات سے مولانا نشاط مظاہری صاحب ایک چیز کی انواع و اقسام پوچھ رہے تھے نا، تو ایسے ہی دینی جلسوں کی پروگراموں کی بہت ساری قسمیں ہیں، بہت سارے حصے ہیں کہہ لینا چاہیے، جیسے تلاوت، نعت، نظامت، تقریر و خطابت۔ زمانۂ طالب علمی سے ابھی تک میں نے بکثرت چاروں چیزیں انجام دی۔ ماد ملت نے طالب علمی میں پروگراموں میں میں نے تلاوت بھی کی، پھر ایک وقت آیا خوب نعتیں پڑھی، پھر ایک وقت آیا نظامت شروع کی، اور پھر تقریر کا سلسلہ شروع ہوا تو بقیہ چیزیں پیچھے رہی۔ ایک قسم باقی تھی اور میں مطمئن تھا کہ جب عمر کی 50-60 بہاریں پوری ہو جائے گی تب کہیں اس کا موقع آئے گا، لیکن حافظ ساجد اشاعتی صاحب کو شاید میں بہت بزرگ نظر آنے لگا ہوں۔ آج انہوں نے مجھ کو یہ منصب بھی سپرد کر لیا۔ ابھی مغرب کے بعد مفتی اسماعیل صاحب بیٹھے ہوئے تھے، مجھ سے پوچھنے لگے کیسے آنا ہوا۔ میں نے کہا کہ حافظ صاحب نے اس پروگرام کی صدارت کی ہے، حالانکہ یہ بزرگوں کا کام ہے۔ کہنے لگے جائیے صدارت قبول کر لیجیے، ساتھ میں بزرگی بھی قبول کر لیجیے۔ سچی بات یہ ہے کہ ایسے بامقصد اور دلچسپ اور علمی و ادبی پروگرام کی صدارت بھی کسی ایسی شخصیت کے سپرد کرنی چاہیے تھی، لیکن اللہ کا بھی ضابطہ یہ ہے ان المقادیر اذا ساعدت الحقت العارضہ بالقادر۔ ایک تو سر پر نہ ہو کے ماہر اساتذہ نے طلبہ بیٹھے ہوئے تو مجھ کو کچھ عربی میں بولنے میں ڈر بھی لگے، اور میں چاہ رہا تھا کہ صدارت وہی زیادہ پسند کی جاتی ہے جو خاموش ہو۔ میں یہ سوچ کر بیٹھا تھا کہ کچھ بولنے کی نوبت نہیں آئے گی، اور ویسے بھی یہ کرسی بڑی خطرناک ہے۔ یہاں جو بیٹھتا ہے مولانا نشاط صاحب اس سے 10 20 30 40 سوال کر لیتے ہیں۔ اب میں پہلے سے سوچ کر رکھا ہوں کہ میں بیٹھوں گا اور اگر مولانا نے کوئی سوال کیا تو میں یہی کہوں گا السؤال ذل، سوال کرنا اچھی بات نہیں ہے، اور مزید کچھ سوال ہوگا تو کہوں گا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ بہرحال سچی بات یہ ہے کہ اگر میں اپنے قلبی تاثرات کا اظہار کرنا چاہوں تو میں ایک جملے میں کہہ سکتا ہوں کہ صرف و نحو سے متعلق اتنی گہرائی اور گہرائی کے ساتھ طلباء کو تعلیم دی جا رہی ہے، اور طلباء اتنی محنت کے ساتھ یاد کر رہے ہیں، اور انہیں ازبر بھی پوری فراوانی یعنی تیزی کے ساتھ بغیر توقف کیے طلباء جواب دے رہے تھے۔ میں حیران تھا کہ زیادہ مہارت سوال کرنے والے کی ہے یا جواب دینے والے، اور بلا شبہ کوئی مبالغے کی بات نہیں، اگر میں ممتحن ہوتا تو نمبر 100 کا 100 دیتا۔ سارے طلباء نے الحمدللہ بہت اچھا مظاہرہ کیا، بلکہ اگر میں اپنی کمزوری کا اظہار کرتے ہوئے عرض کروں تو مجھے یاد آیا کہ زمانے طالب علمی میں اتنی گہرائی کے ساتھ میں نے بھی صرف و نحو پڑھا ہوتا تو آج شاید حافظ ساجد اشاعتی مجھے بھی دعوت اپنے تدریس کے لیے لگا لیتے، لیکن اس کے لیے بڑی اچھی صلاحیت مطلوب ہوا کرتی ہے جو میرے اندر نہیں۔ اور آج اگر مجھے دوبارہ موقع دے دیا جائے، لوٹ پیچھے کی طرف رہ کر مجھے ایگزام دو کہ تم دوبارہ سے عالمیت کر لو جو پہلے تم نے محنت کی نہیں، تو انشاءاللہ میں جس مدرسے کا انتخاب کروں گا پڑھنے کے لیے وہ مدرسہ دعوت الحق۔
بہت اچھے انداز میں، بڑے منظم انداز میں اساتذہ محنت کر رہے ہیں، طلباء بھی بہت دلچسپی، محنت اور لگن کے ساتھ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جس کی دلیل آج کا یہ مسابقہ اور مظاہرہ ہے۔ اور میں طلباء سے کہنا چاہوں گا کہ آپ کی یہ محنت رائے گاہ نہیں ہے۔ مثالی طور پر عرض کروں تو افاقہ اول میں نے پہلی جماعت میں مولانا جاوید ملکی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ میرے بہت سارے احباب وہ تھے جو دوسری جماعت سے عالمیت کے شعبے میں داخل ہوئے۔ یقین جانیے وہ کفاقہ اول نہ پڑھنے کی کمزوری دور حدیث تک ان کو کھلتی ہے، وہ پریشان ہے۔ اور جن طلبہ نے کفاقہ اول پڑھی، دوم پڑھی، سوم چارم پڑھی اور صرف و نحو کو مضبوط کیا، میں اگر تحدیث کی نعمت کے طور پر عرض کروں تو وہ طلبہ آدھی محنت کرتے تھے اور کامیاب ہو جائے۔ 41 طلبہ ہم لوگ ماہ ملت سے 2009 میں فارغ ہوئے۔ میں امامت بھی کرتا تھا، ٹیوشن بھی پڑھاتا تھا، گھر بھی جایا کرتا تھا، دیگر طلبہ وہی رہ کر محنت کرتے تھے، لیکن آدھی محنت میں 1 نمبر آ جاتا تھا الحمدللہ۔ اس کا سبب یہ تھا کہ سب اور ناکو مضبوط، اور مضبوطی سے خود اعتمادی پیدا ہوگی۔ میں المعاد العالی امارت شریعہ بہار پٹنہ میں زیر تعلیم تھا۔ ہمارے مدرسے کے ناظم صاحب اصول فقہ کی ایک کتاب پڑھا رہے تھے، اور پڑھتے پڑھتے پھر انہوں نے ایک شعر کہا، اصبر علی مزج الحسود فإن صبرک قاتل النار تأکل بعضها ان لم تجد ما تأکل۔ تو انہوں نے بعضہ پڑھا، تو میں نے برجستہ ٹوک دیا، حضرت وہ بعضہ نہیں بعضہ ہے۔ تو بہار اور یوپی کے طلباء کی یہ خاصیت ہے، وہ اساتذہ کا بہت احترام، اتنا احترام کہ استاد غلط بھی کہے تو وہ غلط کو صحیح مان لیتے ہیں۔ اب اپنے اندر تھوڑی سی بے ادبی تھی تو اپنے فوراً ٹوک دیے، تو دیگر طلباء مجھ کو یوں تیز نظروں سے دیکھنے لگے کہ یہ کیا گستاخی ہے، لیکن استاد بھی استاد سے ماننے کا جذبہ تھا، تو کہنے لگے نہیں مولانا وہاں پر بازو ہے۔ تو میں نے کہا حضرت دیکھیے قرآن میں ہے النار وعدها اللہ الذین نار اللہ الموقع۔ پھر انہوں نے کہا جزاک اللہ زادک اللہ علما بارک اللہ فیک۔ تو اتنے اعتماد کے ساتھ طالب علم استاذ کو اگر ٹوک سکے تو اس کے پیچھے سر و نحو کی مضبوطی کا بہت بڑا کردار ہے، اور عملی زندگی میں بھی اس کے بڑے فوائد ہیں۔ مفتی سمیل صاحب نے کہا نا کہ آپ عرب ملکوں میں جائیں گے، ابھی گزشتہ دنوں سفر عمرہ پر جانا ہوا، مسجد نبوی میں مغرب کی نماز پڑھ کر میں بیٹھا ہوا تھا، پیچھے 2-3 مصری نوجوان عربی زبان میں بات کر رہے تھے، تو میں توجہ سے سن رہا تھا۔ عربوں کی زبان سے سننے کا مزہ الگ ہے۔ پھر ایک نوجوان عربی نعت پڑھنے لگا اور اس کے ساتھ ساتھ کورس میں دونوں نوجوان گنگنانے لگے، تو میں ان کی طرف رک کر کے بیٹھ گیا اور میں نے کچھ ٹوٹے ٹوٹے جملے میں ان سے کہا کہ میں ہندوستان سے آیا ہوں اور آپ لوگوں کی گفتگو بڑی اچھی ہے۔ تو کہنے لگے کہ انت تعلم اللغۃ العربیہ، تو میں نے کہا قلیلاً قلیلاً، تو کہنے لگے شریک نہ ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ تو میں ان کے ساتھ شریک ہوا، پھر ان لوگوں نے حال احوال پوچھے، تو اتنا متاثر ہوئے کہ ہندوستان کا رہنے والا عربی جانتا ہے۔ میں نے کچھ ٹوٹے ٹوٹے انداز میں ان سے گفتگو کی، تو کہنے لگے کہ آپ مسجد کے امام ہو، خطاب کرتے ہو، تو آپ کچھ نصیحت کیجیے۔ تو پھر ایک ہندوستان کے کم پڑھے لکھے کمزور صلاحیت کے نوجوان کو یہ سعادت ملی کہ وہ اہل عرب مصری نوجوانوں کے سامنے واز کرا۔ میں نے 10-15 منٹ ان کے سامنے کچھ گفتگو کی۔ بتانا یہ چاہتا ہوں طلباء کو کہ یہ حوصلہ کہاں سے ملا، صرف نحو کی مضبوطی کے نتیجے۔ تو آج آپ بنیاد پر محنت کر رہے ہیں۔ عرب میں آپ عمرہ کرنے جائیں گے، جگہ جگہ بورڈ لکھے ہوتے ہیں، لوگ تلبیہ رکھتے ہیں، لیکن معمولی عربی جاننے والا بھی بہت سہولت کے ساتھ اپنا راستہ خود چلتا ہے، اس کو محتاجی نہیں ہوتی۔ ورنہ پولیس والا کہتا ہے یا آج ہی تحرک تحرک، آگے بڑھو تو وہ اور پیچھے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کا بڑا فائدہ ہے۔ میں شکر گزار ہوں ہمارے رفیق محترم حافظ ساجد اشاعتی صاحب کا، مدرسہ دعوت الحق کے تمام ہی اساتذہ کرام کو اور تمام ہی مصاحبین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ مجلس تو اتنی اچھی ہے کہ کہا جائے سنا جائے، علموں میں اضافہ ہوتا ہے۔ مفتی سمیل صاحب نے بھی ہمارے یہاں حضرات کے اوپر علمی گفتگو کی، تو دل تو چاہتا ہے بس کہتے اور سنتے رہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ 11 بج گیا ہے اور صدر صاحب آپ کا 12 بجا ہے۔ ایک تو یہ میری پہلی صدارت ہے، اس پر کوئی دام نہ لگ جائے، اس لیے انہی چند کلمات پر میں اتفاق کرتا ہوں اور شکر گزار ہوں کہ اسی بہانے
میں دعوت الحق کے اس پروگرام میں حاضری کا موقع ملا۔ گزشتہ 2 سال سے بطور حکم حاضری کے لیے مجھے مدعو کیا جا رہا تھا، لیکن سفر کی وجہ سے میں حاضر نہیں ہو پا رہا تھا۔ حافظ حاجی صاحب نے ایک نشست میں مغرب کے بعد سے 11 بجے تک بیٹھا کے 2 سال کا بدلہ لے لیا۔ بہرحال میں شکریہ ادا کروں گا ان الفاظ کے ذریعے، لو اننی اوتیت کل بلاغۃ وافنیت بحر النطق فی النظم والنثر لما كنت بعد الكل الا مقصرا ومعترفا بالعز انوار الشکر۔ والسلام علیکم۔